بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پس منظر ٹی وی۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد ایک تنظیم قائم کی گئی جس کا مقصد آئندہ ایسی جنگوں سے بچاؤ تھا۔ اس تنظیم کا نام رکھا گیا ورلڈ لیگ۔ لیکن یہ تنظیم بھی بھیڑ اور بھیڑیے کی تفریق کو ختم نہ کر سکی اور لیبیا جیسے کئی ممالک اٹلی اور اس جیسے کئی بھیڑیوں کے ظلم کا شکار ہوتے رہے۔ لیکن اس تنظیم کا وجود اس وقت مکمل طور پر ختم ہو گیا جب ایک اور عالمی جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے جسے دنیا جنگ عظیم دوم، ورلڈ وار ٹو یا شارٹ کٹ WW2 کہتی ہے۔ ایک طرف جرمنی، جاپان اور اس کے اتحادی تھے تو دوسری طرف امریکہ، برطانیہ اور ان کے اتحادی شامل تھے۔ دونوں گروہوں کے درمیان ہوئی یہ جنگ 1939 سے 1945 تک یعنی 6 سالوں پر محیط ہے۔ اس جنگ نے کئی ارب زندگیاں نگل لیں۔ واضح رہے کہ اسی جنگ میں دنیا کی نام نہاد مہذب ترین قوم اور عالمی امن کی ٹھیکیدار امریکہ نے جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے جس سے لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ یہ جنگ جب 1945 میں ختم ہوئی تو دنیا کو ایک بار پھر عالمی امن کے کسی ادارے کے قیام کا شوق چڑھنے لگا۔ ایک اور لولا لنگڑا ادارہ بنایا گیا جس کا نام رکھا گیا UN یا اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشنز۔ پاکستان نے قیام کے کچھ ہی عرصے بعد اقوام متحدہ کی رکنیت حاصل کر لی۔ اقوام متحدہ نے بعد ازاں خوب ترقی کی اور اپنے کئی ذیلی ادارے قائم کر لیے جن میں سب سے طاقتور ادارہ ہے جنرل اسمبلی۔ جی ہاں، یعنی 5 ملکوں کی عالمی چودراہٹ۔ ان ممالک میں چین، امریکہ، برطانیہ، روس اور فرانس شامل ہیں۔ چودراہٹ یوں کہ اگر کسی ملک کا وجود اور اس کی سلامتی یا کچھ بھی داؤ پر لگا ہو اور جنگ بندی کی قرارداد بھی اقوام متحدہ میں پیش کی جائے اور 5 ممالک میں سے ایک ملک بھی اس قرارداد کو ویٹو کر دے تو جنگ بندی نہیں ہو سکتی۔ کمال تو یہ ہے کہ دنیا میں 75% کے قریب تیل، 27% رقبہ، دنیا کی 1/3 آبادی اور 57 ممالک ہونے کے باوجود اسلامی ممالک میں سے ایک بھی اس لسٹ میں شامل نہیں ہے۔ 1948 میں کشمیر میں لشکر کشی پر جب بھارت کو قبائلی مجاہدین نے تگنی کا ناچ نچایا اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو آزاد کروا لیا تو اقوام متحدہ درمیان میں کودی اور 1 جنوری 1949 کو جنگ بندی ہو گئی۔ اقوام متحدہ کے اسی کارنامے کو ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ 1969 میں اسرائیل نے مسجد اقصی کو آگ لگا دی۔ یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا، لیکن اسرائیل کے زبردستی قیام سے لے کر اس واقعے تک اور اس واقعے سے لے کر فلسطین میں ہونے والے مظالم کی داستانوں کے آج تک کبھی اقوام متحدہ کے ضمیر کو نہیں جھنجھوڑا۔ 1969 میں اسلامی ممالک نے فوری طور پر ایک اور اپنی تنظیم قائم کی جسے OIC یا آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کہا جاتا ہے۔ اس تنظیم پر بھی آئندہ ایک تفصیلی ویڈیو بنائی جائے گی۔ خیر، 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جنگیں ہوں یا 67 کی اسرائیل عرب جنگ، اقوام متحدہ صرف تب متحرک ہوتی ہے جب کفار کو مسلمانوں سے سخت نقصان اٹھانا پڑ رہا ہو۔ دوسری جانب سوڈان کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہو تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اسکاٹ لینڈ کا ریفرنڈم بھی ہو سکتا ہے، لیکن فلسطین، کشمیر، قبرص کا مسئلہ ہو یا پھر لیبیا، شام میں روسی و امریکی میزائلوں کا نشانہ بن رہے ہوں تو اقوام متحدہ کا ضمیر میٹھی نیند سو رہتا ہے۔
لیکن اگر چین کی یورپ سے جنگ ہو یا مسلمان ذرا سی بھی ہمت دکھا رہے ہوں تو اقوام متحدہ کے لیے امن کو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں اور اقوام متحدہ کے امن دستے فوراً لنگوٹا کس کر جا دھمکتے ہیں۔ چیچنیا و بوسنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا نہیں ہوا، افغانستان اور عراق پر کون سے مظالم نہیں ڈھائے گئے، لیکن ہم ہیں کہ اب بھی اقوام متحدہ سے مسئلہ کشمیر حل کروانے کی آس لگائے بیٹھے ہیں۔ وہ کسی نے بہت خوب کہا تھا، میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب، میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے بیٹے سے